السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج کن لوگوں پر فرض ہوتا ہے؟ حج کن لوگوں کو کرنا چاہیے؟ کن لوگوں کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہم لوگوں کو نہیں معلوم۔ اکثر مسلمان یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ حج کن لوگوں کے اوپر فرض ہو جاتا ہے، حالانکہ ہم لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ جس طرح سے نماز ایک عبادت ہے، روزہ ایک عبادت ہے، جس طرح سے زکوٰۃ دینا ایک عبادت ہے، اسی طرح سے حج کرنا یہ بھی ایک فرض عبادت ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 کلمہ شہادت، نمبر 2 نماز، نمبر 3 زکوٰۃ، نمبر 4 حج کرنا، نمبر 5 روزے رکھنا۔ تو اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر ہے اس میں سے ایک ہے حج کرنا۔ حج ایک عبادت ہے، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم میں سے بہت سارے مسلمان، بلکہ یہ کہا جائے کہ اکثر مسلمان یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ حج کن پر فرض ہوتا ہے۔ اسی لیے ہوتا کیا ہے کہ حج کو ہم نے ایک عجیب چیز بنا لی ہے کہ سب سے پہلے پاپا کریں گے، امی پاپا کریں گے، پھر اس کے بعد میں جاؤں گا۔ امی پاپا سے پہلے میں جا نہیں سکتا، اور اگر خدا نخواستہ کوئی اپنے والدین کو چھوڑ کے حج کرنے چلا جائے تو دنیا اس کو تانے دیتی ہے کہ بتاؤ کتنا بڑا نالائق ہے یار، اور اپنے اماں ابا کو نہیں کرایا، تم پہلے ہی چلے گئے۔ تو حج کو پتہ نہیں کیا بنا دیا ہے۔ حج کوئی شوق نہیں ہے، حج کوئی ایسی عبادت نہیں ہے کہ پہلے امی پاپا کریں گے، اس کے بعد بیٹا کرے گا، اس کے بعد کوئی اور کرے گا، بیوی کرے گی، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ حج ایک عبادت ہے، یہ جس کے اوپر فرض ہوگا اس کو کرنا پڑے گا۔ جیسے نماز ہے نا، نماز امی کے اوپر الگ فرض ہوتی ہے، بیٹے کے اوپر الگ فرض ہوتی ہے، دادا کے اوپر الگ فرض ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے دادا پڑھیں گے پھر دوسری نماز گھر، ایسا تو نہیں ہوتا نا بھائی۔ روزے سب اپنے الگ الگ رکھتے ہیں، جس کے اوپر وہ عبادت فرض ہوتی ہے اسی کو وہ عبادت کرنی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے حج ایک عبادت ہے، اور حج جو ہے یہ فرض ہوتا ہے۔ کن لوگوں پر فرض ہوتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ حج لوگوں پر اللہ کے لیے فرض ہوتا ہے، ان لوگوں پر جو حج کرنے کی طاقت رکھتے ہوں۔ حج کرنے کی طاقت کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو اتنا مال و دولت دیا ہے جو اپنے وطن سے مکۃ المکرمہ مکے جا سکتا ہو، اور وہاں جتنے دن وہ رہے گا اس کا خرچہ برداشت کر سکتا ہو، جانے کا خرچہ اٹھا سکتا ہو، اور اپنے گھر والوں کو جو چھوڑ کر وہ جتنے دن جائے گا تو گھر والوں کے خرچے، یعنی جتنے بھی دن وہ جا رہا ہے نا، حج میں جتنا وقت لگے گا اور جتنے بھی خرچے ہوں گے سارے خرچے وہ اٹھا سکتا ہے۔ جتنے دن گھر والوں کو وہ تنہا چھوڑ کے جا رہا ہے ان کا مینجمنٹ کر کے جائے۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال و دولت دیا ہے تو اس کے اوپر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اب جس کے پاس بھی اتنا مال و دولت ہو، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، جس کے پاس بھی اتنا مال و دولت ہو کہ وہ حج کرنے جا سکتا ہے، جتنے بھی حج میں خرچے آتے ہیں وہ سارے خرچے اٹھا سکتا ہے، اور جب وہ جائے گا حج کرنے تو گھر والوں کے لیے جو خرچہ وہ دے کر جائے گا وہ بھی برداشت کر سکتا ہے، تو پھر ایسے شخص پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اب جس کے اوپر حج فرض ہوگا وہ حج کرنے جائے گا۔ امی پاپا کے پاس اگر اتنا مال و دولت ہے آپ کے تو ان کے اوپر الگ فرض ہے۔ آپ کے پاس اتنا مال و دولت ہے تو آپ کے اوپر حج کرنا فرض ہو گیا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس مال و دولت ہے لیکن آپ کے ماں باپ کے پاس نہیں ہے، تو یہ نہیں ہے کہ آپ سوچو کہ پہلے میں اپنی امی پاپا کو کراؤں گا اس کے بعد میں جاؤں گا۔ یہ جو معاشرے میں ایک چلن چلا ہے نا کہ پہلے والدین کو امی پاپا کو کراؤں گا اس کے بعد میں کرنے جاؤں گا، یہ بالکل غلط ہے۔ کیونکہ جب آپ کے اوپر یہ فرض ہو گیا تو خدا نخواستہ اگر آپ حج کیے بغیر دنیا سے چلے گئے تو آپ سے پوچھ تاچھ ہوگی، کیونکہ حج اللہ کا حکم ہے، اور جب اللہ حکم دے کہ اب یہ عبادت کا کام کرو تو پھر آپ کو کرنا پڑے گا وہ۔ تو حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں اللہ کی اطاعت ہے۔ حج اللہ کی اطاعت کا نام ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اگر آپ کو اللہ نے اتنا مال و دولت عطا فرمایا ہے کہ آپ اپنے والدین کو بھی لے جا سکتے ہو تو بہت اچھی بات ہے، لے کے جاؤ، لیکن آپ اپنے والدین کو نہیں لے جا سکتے، لیکن آپ خود جا سکتے ہو۔ آپ کی جیب میں اتنا پیسہ ہے، آپ کا کام بہت اچھا ہے، اللہ نے مال و دولت آپ کو عطا فرمائی ہے، آپ حج کرنے جا سکتے ہو، لیکن صرف اس وجہ سے حج کرنے نہیں جا رہے کہ صاحب دنیا کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے، یار پہلے تو میں اپنے اماں ابا کو کراؤں گا اس کے بعد میں حج کروں گا۔ بالکل رانگ، غلط ایک دم۔ کیونکہ حج ایک عبادت ہے، نماز جیسے عبادت ہے، زکوٰۃ جیسے عبادت ہے، جیسے قربانی کرنا ایک عبادت ہے، اسی طرح سے حج کرنا بھی ایک فرض عبادت ہے۔ اگر یہ آپ کے اوپر فرض ہے تو آپ کو جانا پڑے گا۔ پھر آپ یہ مت دیکھو کہ دنیا کیا کہے گی، امی پاپا کیا کہیں گے، سمجھاؤ امی پاپا کو۔ اور اللہ نے اگر نواز رکھا ہے تو امی پاپا کو بھی لے کے جاؤ، بیوی کو بھی لے کے جاؤ، دادا دادی کو بھی لے جاؤ۔
نانا نانی کو بھی لے جاؤ، جتنے لوگوں کو پھر لے جا سکتے ہو، یہ پھر آپ کی مرضی ہے، لیکن والدین کو تو لے ہی جاؤ کم از کم، اگر اللہ نے نواز رکھا ہے، اور نہیں نوازا تو خدا کے لیے آپ کے اوپر حج فرض ہو گیا، جس کے اندر بھی یہ کنڈیشن پائی جاتی ہیں، یعنی اللہ نے آپ کو اتنا مال و دولت دیا ہے، سب لوگ اپنے آپ کو چیک کریں، سب لوگ اپنی جیبوں کو چیک کریں، بینک اکاؤنٹس کو چیک کریں، اتنا روپیہ اگر آپ کے پاس ہے کہ آپ حج کرنے جا سکتے ہو اور سارے خرچے برداشت کر سکتے ہو، آپ کی زندگی میں کوئی پرابلم نہیں آئے گی، آپ کو اللہ نے اتنا مال و دولت دیا ہے، تو پھر حج آپ کے اوپر فرض ہو گیا، آپ کرو۔ تو میرے عزیز بھائیوں، بڑی کوتاہی حج کے سلسلے میں یہ چلتی ہے، میں نے سوچا یہ مسئلہ آپ لوگوں سے کلیئر کر دیا جائے۔ دعاؤں کی گزارش ہے، حج کے متعلق اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ کر سکتے ہیں، اور اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔